عباده الذين اصطفى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اسی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پکارنا ہے سچا، ٹھیک اور حق. اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، انبیاء، اولیاء، فرشتے، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں جواب دیتے ان کو، نہیں قبول کرتے ان کے لیے کچھ بھی، بشیء ذرہ برابر بھی کچھ بھی. ان کا حال ایسا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں حاجات میں، مشکلات میں اور سفارشیں کرانے کے لیے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے پھیلانے والا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ کو، اور نہیں وہ پہنچنے والا اس کے منہ میں، اور نہیں ہے پکار منکروں کی مگر ضائع ہونے میں، بربادی میں، گمراہی میں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزو، قرآن مجید کھولے ہاں، یہ صورت تھے ہوئے آج سامنے آ گئی ہے. اسے کے بارے مختصر جا میں عرض کر دینا. میرا ذوق تو کمزوری نال اس نے بیماری، اس بیماری نے ذوق نے نال ہی اپنے فضل و رحمت نال قسمت فرمائے وہ مخلوق تک، تمام مسلمانوں تک قرآن و سنت کا صحیح علم و فہم پہنچا. اللہ تعالیٰ عمل بھی، منوں بھی، تانوں بھی، تمام سامعین نو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں دی قسمت فرمائے اپنے قرآن کریم تے عمل تے صحیح سمجھ. یہ نجات کا ذریعہ ہے. آخری حاجت تے
خطبہ جڑا آپ نے دیتا بڑا کافی خطبہ لمبا، وہ آپ نے جتھے باقی چیزاں ارشاد فرمائیاں ایک پورے دا پورا منشور زندگی دا تے حیاتی دا انساناں دی تے قوماں دی حیاتی دا قیامت تک ایک منشور یعنی قرآن کریم دا نچوڑ، اپنی 23 سالہ زندگی تبلیغ دا نچوڑ دستور زندگی تے منشور کی چاہیے تمام دنیا دیا قوموں واسطے، جس انہوں نے عدل و انصاف بھی نصیب ہوئے امن و راحت بھی ملے، مبدا بھی صحیح ہوئے، تماعت بھی انہوں کی صحیح ہوئے، قیامت بھی درست ہو۔ وہ منشور آپ نے اس خطبے کے اعلان فرمایا، اور سب تو بڑی جڑی تاکید فرمائی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب واسطے تو قرآن کریم واسطے، اور یہ فرما کے لوگوں کو کہ لوگوں شاید میں آئندہ سال تمہوں نہ مل سکا، میرے رب کی طرفوں مینوں کچھ پیغام ایسے مل چکے سن آپ کو، اللہ تعالیٰ کی طرفوں بعض صورتیں بعض آیات ایسا آ چکی سن کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی سمجھتے سن کہ آپ کی موت کا اعلان ہے، کہ وفات نزدیک ہے، تو آپ نے بھی اعلان فرما دیتا کہ لوگوں شاید میں آ سکا، میں تے جب میں تو رہنا نہیں دنیا تو رخصت ہو جانا، آخر موت کا جام پینا، کل نفس ذائقۃ الموت، پیغمبر واسطے تو خصوصیت نال فرمایا نا انک میت و انہم میتون، میرے پیغمبر تو نے بھی موت کا جام پینا ہے، پاویں ساری کائنات تمہیں سب تو بڑا بنایا، سب تو افضل تے اعلیٰ بنایا، ساری کائنات تو شان تمہیں بلند دیتا، ساری کائنات پاویں انسان ہو، آدم دی اولاد ہو، بشر ہو، خاکی پر نوری فرشتے بھی تواڈے خادم، ساری کائنات تو تمہیں اعلیٰ تے افضل بنایا، لیکن موت دا جام انک میتون، وہ موت دا جام تساں بھی پینا ہے، تساں بھی ایک دن میت بننا ہے، تو موت آنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا وہ لوگوں وہ ایمان والے ہو، شاید میں آئندہ سال نہ مل سکا، میرے ذمے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت شدید پیغام جڑا لگایا ہے، وہ میرے اللہ پورا کیتا تو تواڈے تک پہنچا دیتا، اس گلے میں نصیحت تے وصیت کرنا تانوں کہ میں تواڈے وچ اللہ دی کتاب چھڈ کے چلنا، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی او قال لن تضلوا بعدہ کتاب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں تواڈے چ اللہ دی کتاب چھڈ کے چلیا مکمل، اتنے آیت تے نازل ہوگی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آیت کا ٹکڑا حصہ نازل ہو گیا، فرمایا میں تواڈے چ کتاب الہی چھڈ چلیا، جے تساں انہوں مضبوط پھڑیا، انہوں نہ کنڈ دیتی، یہ بے وفائی نہ کیتی، عقیدہ یہ مطابق، فکر زندگی یہ مطابق، سیاست یہ مطابق، عبادات یہ مطابق، نظم و نحو کے عدل کے انصاف یہ مطابق، معیشت کے معاشرت کے سیاست کے جنگ کے صلح یہ مطابق، غرضے کے ساری زندگی کے حصے وہ قومی زندگی ہوئے، اجتماعی زندگی ہوئے یا انفرادی زندگی، اس قرآن کے مطابق ہوئے کہ اندر دل ایمان بھی ایسے قرآن پہ ہوئے، عقیدہ صحیح ایسے قرآن کے مطابق، قطن کو دوسری چیز نہیں فرمائی، خالص فرمایا
کہ لوگوں میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے دل و جان سے، دل و جان نال، عقیدے وچ، عمل وچ، فکر وچ، زندگی کے ہر حصے وچ، اجتماعی تے انفرادی طور سے ہر طرح ایسے نو تمسک کو مضبوط پنجا، تمسک کہندے نے اتنا مضبوط پنجا کہ چھڑان والا چھڑائے، انگلاں تو شاید ٹوٹ جان پر پنجا چھٹے نہ، اتنا مضبوط پنجا۔ وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَوْ قَالَ بَعْدَهُ، پھر تم گمراہ کبھی نہیں ہوگے میرے بعد، میں چاہے دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں، جو کام تھا میں نے وہ پورا کر دیا، وہ خدا کا پیغام پہنچا دیا، وہ منشور زندگی، وہ دستور زندگی، وہ قانون آئین حیات میں تم میں مکمل چھوڑ چلا، انہوں پکا کریو، انہوں کچا کر کے نہ کھڑیو۔ ادھر ایک پاسے قرآن، دوجا لے آندا ایک اور کتاب چاہ کے قرآن کے مقابلے سے، کوئی پوری روایت، کوئی ضعیف روایت، کوئی موضوع روایت، کوئی کہانی، کوئی قصہ، کوئی پیرا دا قول، فلانے بزرگ دا قول، فلانے بزرگ دا قول، فلانے ولی دا قول، فلانے دا قول، فلانے دا کٹورا، فلانے دا گلاس، فلانے دا ہے، فلانے دا ہے، وہ جو لے آندے نے سامنے، کہ تسی ایڈے کچے نہ پویو جے ایمان دی رتیدی لوڑ ہے تمہیں بخشش دی تے میری شفاعت دی، بلکہ میری شفاعت دی اگر لوڑ ہے قیامت نو تے رب دے فضل تے رحمت دی لوڑ ہے تمہیں تے ایمان دے ایڈے کچے نہ ہو جائیو منافقہ حال کہ قرآن تسی تواڈے کول ہوے، قرآن مقابلے تے کوئی چیز لے دے، قرآن چھڈ کے تو ادھر دھیان کر بوو، ان کر کے بے ایمان نہ بنیو، تمسک تم بے ایمان، کوئی چیز لے آئے مقابلے قرآن سے، تہاڈا پنجا قرآن تو نہ چھٹے، تہاڈا دامن قرآن تو خالی نہ ہوئے، تہاڈا دل، تہاڈا دماغ، تہاڈی روح، تہاڈا عمل، تہاڈا فعل، تہاڈا قول، تہاڈا ایمان تے یقین اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پنجا مضبوط ہو جائے، اگر تصے دے کے عمل کیتا، جو چیز مقابلے قرآن پہ آئی انہوں ٹھکرا دیتا، اتوں تک ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا اللہ 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 اللہ، بعض لوگ نبیوں تک بہتان بن لیندے نے نا، پوریاں روایتاں، ضعیف روایتاں، موضوع روایتاں، جھوٹیاں روایتاں کر کے لائیں لے نبی پاک اتنے، اور کدی وہ بھی کوئی شخص میرے نال نسبت کر کے کہ نبی پاک انج فرمایا، کہ حقیقت میں وہ گل نہیں آتی، فرمایا میں قرآن کے خلاف تے نہیں نہ آخری، ساری زندگی میری قرآن، قرآن پیچھے کھڑیاں میں مارا، قرآن پیچھے میری بیٹیاں نو لگے نیزے، سواریاں تو نیزہ مار کے تھلے گراتی، 3 برس قیداں کٹیاں، دانے پانی بند ہوئے، مطلوب وطن ہوئے، جنگاں لڑیاں، 13 ہوئے، مارا کھادیاں، ہاتھ اٹھان کی اجازت نہیں، پھر حکم مل گیا وطن بھی چھڑ دیا، تر گئے تو مگو پھیرے چڑھائیاں کر کے آ گئے، تو رب نے حکم دیتا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اب اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی، اور مظلوموں تواڈے تے بڑے ظلم ہوئے، تواڈے تے بڑے ستم ہوئے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور مظلوم و مدینے والے ہو، او مہاجروں تے انصارو، تو بڑے بڑے ظلم تسا مکے سے نے، او ایمان والے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں سی، ہوں اسے نہ اب اجازت دے دی گئی ہے ان سب مظلوموں کو، تو باقی پلے کچھ نہیں، دولت نہیں، ہتھیار نہیں، رسالے نہیں، 313 یا 315 گنڈو بندے نے، تو کل 2 گھوڑے نے مقابلے دیتے دشمنوں کو، 200 گھوڑے کا رسالہ، ادھر 2 گھوڑے، ہے تو مقابلہ، 2 گھوڑے بھی لسے ہوئے، لسے لا کر کمزور، اپنے کھان نو پورا نہیں لبدا، گھوڑے نو کتوں پال، مقابلے تو 700 اونٹ کا رسالہ،
ادھر صرف 70 اونٹ لاغر تے کمزور، 200 گھوڑے کے مقابلے 2 گھوڑے 100 اونٹ رسالہ انہوں کو دشمنوں کو، ادھر کل 70 اونٹ، ادھر 1000 تلوار چمکنیاں تے نیزے تے برچھے تے بالے تے تیر تے تفنگ، ادھر کل 8 تلوار اللہ اللہ تے تیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسے گلے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تسی تے کمزور ترین سو، شاید اس وقت جہان وچ کوئی جتھا کوئی قوم اتنی کمزور نہیں جن میں تسی کمزور سو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کمزور ترین ساری کائنات سے تم، میں جو حکم دے دیتا ہے اجازت دیتی ہے اٹھو لڑو مقابلے سے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، میں غالب ہوں، میں مالک ہوں، میں قادر ہوں مدد کرنے دیتے، فتح میں دینی ہے، ہتھیارہ نے نہیں دینی، فتح میں دینی ہے، فوج نے نہیں دینی، فتح میں دینی ہے، نبی نے نہیں دینی، فتح میں دینی ہے، فرشتہ نے نہیں دینی، فرشتے میں اتار رہا ہے اتنے میدان جنگ میں فرمایا فرشتے تے 5000 آ گئے جو بدلے چ، پر ہوش کریو یہ مدد تے فتح انہاں دے ہاتھ نہیں، انہاں نالوں تے نبی سب نالوں وڈی شان والا، اور روندا پیا خیمے دے اندر وڑ کے، ربا جی اج تو کامیاب نہ کرے تے ساڈے ہاتھ تے کامیابی نہیں، ساڈے ہاتھ تے فتح شکست نہیں، وہ جڑے وعدے مکے تو کیتے سن وہ پورے کر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو وعدہ کیتا سی، اج ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنی جتھے دستے ہیں، اپنی طاقتیں دستے ہیں، کمزوروں فکر نہ کرو، ذرا صبر کے حوصلہ رکھو، سہ جاؤ تکلیفاں، آئے گا ایک وقت یہ بڑے جتھیاں والے، بڑیاں فوجاں والے، بڑیاں طاقتوں والے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، انہاں کنڈا دے کے تواڈے کول نہ سنا، تساں مغل ہونا انہاں کنڈا دے کے اگے نہ سنا، بے زوراں نے کامیاب کہ فتح کہ زور والے شکست کھا کے نفس کریں، تساں انہوں نے گرفتار کرنا، یا اللہ وعدہ مکے کی کا صحیح آج وہ پورا کر، میرے وس کوئی گل نہیں، اور کسی کے وس نہیں، اسی تو کمزور ہاں تے آج یہ تو جیوندیاں وہ بدر دے میدان وچ ٹوٹا پجا خیمہ لگا ہے تو وہ حال رون کا، ہاتھ پھیلائے ہوئے نے، چادر مبارک مونڈے تو اتر گئی ہے، ایڈے لے انہیں اتنے چادر مبارک سی وہ اتر گئی ہے، روندیا روندیا تے ہاتھ پھیلا دیا، پہلا سجدہ بڑا لما کیتا تو روندے رہے، پھر ہاتھ پھیلائے سجدیوں اٹھ کے تھے وہ روندے رہے، یہ پھر کسی کے بس جیندیا کی حاجت روا مشکل کشا کہ عالم الغیب اپنا کوئی نہیں بنتا، سارے نبیاں کے امام تو سردار نہ بنے، روندے رہے اللہ کے تے فوت ہویا پچھو کون سب حاجت روا تے مشکل کشا، فوت ہویا پچھو تو قرآن کے اندر سنتا ہی کوئی نہیں، قیامت تک اتنے دھرنا مار کے بیٹھے رہو، تسی اگوں کتاباں مقابلے تے روایتاں گھڑ کے لے آندے ہو تے بزرگاں دے قول لے آندے ہو، اس گلے نبی پاک نے اتنے خطبے وچ فرمایا وہ مکہ جتھے کدی تکلیفاں ہوندیاں سن، اج 1 لاکھ تو زیادہ پروانے وہ شمع نبوت دے تے توحید دے سامنے موجود نے، 1,40,000 یا 1,24,000 یا 20,000 لاکھ تو زیادہ پروانے، پھاٹا ماردا انسانوں دا، ایمان والوں دا سمندر، انہاں کھلو کے اعلان کیتا کہ دیکھنا میری بات آج جو موجود ہو پیچھے آنے والوں کو پہنچا دینا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے میری بات تم تک پہنچا دینا کہ گل کے لیے اپنانی ہے، انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدہ وبعدی کتاب اللہ او قال کتاب اللہ، اللہ دی کتاب میں چھڈ کے چلیا، یہ پچھلے نو بھی پہنچا دیو گل، نہ ایمان دے کچے بنیو، وہ تاری گرفت قرآن تو کمزور ہو جائے، مقابلے تو کوئی شے ہے وے،
اسے گلے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی نال سن نہ اج دے خطباتوں نے بھی سنیا. نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. انہوں نے وفات تو بعد حضرت عبداللہ حضرت عمر کے صاحبزادے انہوں نے روایت ہے کدھر بیان کی تھی بدر والی. نبی علیہ السلام نے بدر دے انہوں مردیاں ابو جہل دے مردے انہوں بےایمانہ کافراں دشمناں دے مشرکاں دے مردے انہوں نے فرمایا آپ نے بھائی ہم نے تو جو وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ہم نے تو جو خدا سے نے وعدے ہم سے کیے تھے اصل تو سچے پا لے. وعدہ کہ تھانوں فتح دین گا کہ کامیاب کرنے گا تو وعدہ کیتا سا سو نہ منو گے دین دنیا ذلیل تے خوار بھی ہوگا شکست بھی تے نال عذاب بھی ہوگا موت تو بعد. او جو موت تو بعد عذاب ہے وہ چکھ دیو پہ وعدہ رب کا سچا پا لیا جے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا ذہن کی بنیا سی مکے قرآن سن کے کیوں بھائی قرآن دیا کو آیت سنیا سن مردے سنتے نے کہ نہیں سنتے. یہ مکی آیت نے خیر نال نبی پاک جب مکسن ہوتے ہیں نا بدر دے میدان اتنے وہ جو گڑا وڈا جہد کافران کے مردے سٹے ہوئے ہیں میتا انہوں دیا پلیتوں دیا دشمنوں دیا وہ کنڈے سے کھلوتے ہیں نا نبی پاک. مکے میں آیت پہلے نازل ہو چکی ہیں مکی صورتوں کہ پیغمبر تو مویا نو نہیں سنا سکتا انک لا تسمع الموتى. دوسری جگہ پھر فرمایا فإنک لا تسمع الموتى. تیسری جگہ فرمایا وما انت بمسمع من في القبور. قبر والوں تو نہیں سنا سکتا جڑے قبر پہ اتنے یہ نہیں رب نے کدھر سارا قرآن 6666 آیت کدھر بھی رب نے فرمایا کہ نبی سن لیں گے تو باقی دے نہیں سنتے. نبی کی قبر ہوئے تو وہ سن لے گا کہ باقی نہیں سنتے. یہ نہیں کدھر فرمایا من فی القبور من عموم واسطے جو بھی کوئی قبروں میں ہے پیا نبی ولی اللہ ادنا گناہگار ہے نیکوکار ہے جو بھی قبر من جو بھی ہیں اگو القبور من بھی آئے القبور ہو گئے الف لام استغراق کا تمام قبریں جتنی دنیا کی ہیں نبیوں کی ہوں ولیوں کی بھی ہوں اور جو بھی قبر کے اندر ہو وہ نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا. نعرہ تکبیر. آپ ان کو نہیں سنا سکتے. ومان تب مسلم وہ توہور ماں دا لال کون عنایت اللہ کون قاضی عصمت اللہ کون مولوی عبد المالک کون کوئی دیوبند والے بڑے کون تے چھوٹے کون اہل حدیث کون تے شیعہ کون تے سنی کون اعلیٰ کون تے ادنا کون. فرمایا کوئی بھی ہو اور تیرے ماں دے لال سارے ایک پاسے میرے پیغمبر تو بھی باقی کی دی سننی تو سناری کنے میرے پیغمبر تو جدا درجہ ساری کائنات تو بلند جدا درجہ ساری کائنات تو بلند ساری مخلوق تو بلند میرے پیغمبر باقی تو کون ماں دا لال قبر والوں نے سنائے تو بھی قبر میں پڑھوں کو بات نہیں سنا سکتا. پھر باقی جو کہنے میں سوندے نے وہ جانتے انہوں کا خدا جانے جو کہ انہوں نے قرآن کو کھیڈ بنایا ہے. سچ فرمایا سی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اللہ کی کتاب کو مذاق نہ بناؤ. نبی پاک وصیت فرما کے گئے ہوئے نے حجت الوداع تھے اور یہ فرما کے کہ شاید آئندہ سال میں نہ ملا. میرے پاس جب تک قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے میں چاہے نہیں موجود قرآن کو تھامے رکھو مضبوطی نال
تو گمراہ کبھی نہیں ہو گے، نہ عقیدے والوں نہ عمل والوں۔ اور سن لو، ایک خطبہ سنیا سی نا عمر فاروق نے کہ جب نبی پاک کی 2 مہینے بعد وفات ہونے لگی، محرم تے سفر 2 مہینے لنگے، ذی الحج تو بعد محرم تے سفر، ذی الحج تے مکہ شریف مدینہ شریف محرم تے سفر لنگے، اگوں آیا ربیع الاول، ربیع الاول دی جس وقت وفات تو دو دن پہلا یعنی تیسرا دن، تیجے دن پھر وفات پاندے نے آپ، وفات تو تیجے دن پہلا آپ فرماندے نے وہ خطبہ دے دیتا ہے سامنے نا، میں تو ایک مکمل دستور دے کے چلے ہاں، انہوں مضبوط تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو گے کہ آج انہوں فرمان لگے نے وفات دے وقت 2 دن پہلا موت تو لیاؤ کاغذ میں تو انہوں کچھ لکھوا دیا تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو دکھو۔ میں کوئی 2 سطرہ لکھوا دیا، ایتونی بے کرتاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں کچھ لکھ دوں یا لکھوا دوں تاکہ اس کے بعد میری تحریر کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ 2 سطر لکھائیاں نے یہاں کاٹوا دو تو اتنے کی فرما چکے ہوئے حجت الوداع ایک چند صحابہ نے نا وہ لکھاں دے مجمع کی فرما چکے ہوئے کہ اللہ کی کتاب نے مضبوط تھامی ہو، گمراہ نہیں ہوگے، میں تھوڑے چھڈ کے چلے ہاں۔ اج اپنے ارشاد کے مخالف کہہ رہے تھا میں تو قرآن جڑا ہو تو ہدایت کا ذریعہ نہیں، تھوڑی ہدایت کا ذریعہ تو گمراہی تو بچن کا ذریعہ میری ہو تحریر وہ 2 سطرہ تو سن دے پہ کوئی نہیں سن دے پہ۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے، بعد سادہ دل سادہ لو ساڈے نالوں کے 1000 درجے اور بلند، اسی تو انہوں کے پیروں کی خاک جو گئی ساڈے نالوں تے بلند و بالا کے آلہ، لیکن سادگی ہوتی ہے طبیعت وچ ذہن وچ، بعض ذہن دے طبیعت دے سادہ انہوں نے کیا نہیں لیاؤنا کاغذ لیاؤنا چاہیے، نبی پاک کو لکھا لئیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا انہوں نے چنگی طرح جکن چڑھ کے نہیں فرمائی دا ہزارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی سمجھ گئے نبی پاک کوئی بکارے کر دینے پہ دعائی پائی جے لیاؤ کاغذ لکھوا لو، کی سمجھ رہے ہو نبی پاک اور دوجا ہر مریض دنیا دا بڑے تو بڑا ولی وہ تے زیادہ بیماری دی شدت نال، بیماری دی سختی، بخار دی کوکی وچ، بخار دی سختی وچ یا اور بیماری دی سختی بیہوشی وہ منہ تے بکارے نکل جاندے نے الٹیاں سیدھیاں گلاں، تے کی سمجھدے ہو نبی پاک دے منہ بھی ہو جی گل نکل رہی ہے پئی۔ ادھروں فرمایا ہوئے بھی اللہ کی کتاب مضبوط تھامیوں گمراہ نہیں ہو گے، اج گئی ساری کتاب تے چھڑا انہیں 2 سطر اتنے 2 لائنوں اتنے ہدایت کا سارا دارو مدار ہو گیا۔ فرمایا نبی بکارے نہیں کرتے، حضرت عمر سمجھ گئے یہ ساڈا امتحان پہ لیندے نے، میں تو دنیا تو رخصت پیا ہونا، انہوں نے میں آخ چلے اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للعالمین نذیرا للعالمین ھدی للعالمین، کتاب وہ ہے کہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے، میں انہوں نے دے چلے ہاں کہ آخری چلے ہاں یہ تینوں ہدایت انہوں مضبوط تھامو گے کہ گمراہ کبھی نہیں ہو گے۔ میں تو چلیا رخصت ہو تو میں دیکھا سی انہوں نے قرآن سمجھ بھی آیا کہ کوئی نہیں آیا، گل سمجھ لیو چنگی طرح جے تے سارے نہ سی کچھ صحیح قرآن انہوں نے سمجھ آ گیا، مکمل ہدایت نامہ سمجھ آ گیا، مکمل دستور زندگی قانون حیات آئین زندگی سمجھ پورا آ گیا جنہوں نے وہ بولے گا نا
تے رب دی طرفوں وفات تو پہلا موت دے جام پین تو پہلا رب دی طرفوں ہر پیغمبر نو نبی پاک نے فرمایا ہر ایک پیغمبر نو اللہ تعالی دی طرفوں اے اجازت ملتی ہے جے تے دنیاوی حیات دی اور لوڑ ہے رہنا دنیاوی زندگی چ اور کوئی دیہڑے تے میں ودا دیاں میں اپنے فیصلے نو ودا کٹا سکنا دنیا میں طاقت نہیں ہے کسی ماں نے لال نہیں جنا نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ نہ جن کوئی نہیں لا مبدل لکلمات اللہ میرے فیصلوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی رہا میں خود یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعنده ام الکتاب میں آپ کو اپنے فیصلے نو کٹ کر دیا ود کر دیا منسوخ کر دیا باقی رکھا میں سب کچھ کر سکتا ہوں دنیا میں کسی میں طاقت نہیں کو میرے فیصلوں کو بدل میں اپنے فیصلے نو جے رہنا نبی پاک فرمایا ہر نبی نو موت تو پہلا اے اللہ دی طرفوں اجازت ملتی ہے اختیار ملتا ہے جے رہنا تے دسو مینوں میں جے دنیا چ ہو یا اللہ دنیاوی حیات چ رہن دے تے جے دنیاوی زندگی دی بجائے میرا قرب پسند ہے آخرت دی حیات پسند ہے جنت الفردوس پسند ہے تے پھر موت دے پیغام نو لبیک آکھو کیا کو حاضر ہیں سانو لے کر لو اینی گل سمجھ آ گئی کوئی نہیں آئی نبی پاک پھر پوچھنا تے امتحان تے لینا سی نا مینوں تو ادھروں سنیا آ گیا بھائی رہنا دنیا کی حیاتی چاہیے یا نہیں جی سارے دے سارے صفر بتا صفر ہی نکلے قرآن انہوں کی سمجھ چ نہیں آیا تے سارے آخن گے سنے عمر دے سنے علی دے سنے عثمان دے سنے ابوبکر دے انہیں سارے آخر ہاں یا رسول اللہ دیکھ دیو سچی مچی اسی گمراہ نہ ہو جائیے کہ میں سمجھ جاؤں گا کہ اوہو اجے 23 سال قرآن انہوں سمجھ نہیں آیا جے قرآن سمجھ آ جاندہ تو ہدایت تے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للعالمین لا ریب فیہ تنزیل من رب العالمین جس کتاب میں شک و شبہ ہی کوئی نہیں کہ سارے جہانوں ہدایت دینے والی قیامت تک ہدایت واسطے مکمل ضابطہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا مکمل ضابطہ حیات مکمل ہدایت نامہ تو میں کہہ بھی چکا اتنے او حجت الوداع خطبے کہ قرآن دے ہونے تسی گمراہ نہیں ہونے لگے جی پھر انہوں قرآن ہی سمجھ اجے نہیں آیا یہ پھر سارے آخر گے لیاؤ کاغذ کہ میں آخر گا ربا اجے قرآن ہی سمجھ چایا مینو کوئی دیہڑے اور دے رہنا زندہ میں انہوں قرآن تو سمجھا جا گل سمجھے کوئی نہیں سمجھے ہاں جی انہوں آ گیا قرآن سمجھ میری 23 برے زندگی میری سمجھ آ گئی میری حیات میرا کردار میری رفتار میری گفتار میرے اخلاق میرے عادات میری صورت میری سیرت اور قرآن دے اتنے جی ٹھلی پوری دی پوری جی میری بھی جو قرآن بھی آ گئی نے سمجھ تو پھر آخر گے سانو قرآن کافی ہے تحریر کی لوڑ کوئی نہیں یہ امتحان ایک سوال سی اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقی محدثین نے بھی ذکر کیا اس روایت نو امام بخاری نے ایک جگہ کی بجائے 13 جگہ دے باپ بنے بخاری میں تو 13 جگہ لینی روایت ہے دو جلد گل سمجھ لو پہ کدے واسطے اللہ وہ جنہوں نے آخیا سی کاغذ لیا چاہیے کاغذ لکھوا لیے کچھ سادہ مزاج تے سادہ لو ساڈے نالوں ہزاران درجہ آلہ تے افضل حضرت فاروق انہوں تے فرما دیتا تے نبی پاک نو عرض کی تھی یا رسول اللہ تحریر لکھن کی تمہیں ضرورت کوئی نہیں واہ عمر تیرے تے اللہ کی رکھا سلامتیاں تے رحمتاں تے رضا مندیاں تے کروڑاں نازل ہو واہ عمر عرض کی تھی یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ تسی فرمان دے میں کوئی چند لائناں لکھ دیا چند لفظ لکھ دیا تحریر تے تاکہ اس تحریر کی موجودگی میرے بعد گمراہ نہ ہو
کہ یا رسول اللہ ہماری کتاب حسبنا کتاب اللہ، آپ کو اب ایک لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے کافی ہے، ہم کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ خدا کا قرآن ہر گمراہی سے روکے گا، ہر ہدایت کے راستے پر گامزن کرائے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں، خلوت میں جلوت میں، معیشت میں معاشرت میں، سیاست میں نظم و نسق میں، عدل میں عدالت میں، کھانے میں پینے میں، اٹھنے میں بیٹھنے میں، مرنے میں جینے میں، قرآن کی ہدایت ہمارے لیے کافی موجود ہے۔ ہم کسی سلسلے میں گمراہ نہیں ہوتے، کیونکہ نبی پاک تے چپ کر رہے، سن کے تے ٹھنڈ پی گئی، جو آخدے نے نا میاں والی دے علاقے دے یا ملتان دے، ہاں ٹھر گیا، ہاں ٹھر گیا، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، سن کے جواب عمر دا کہ الحمدللہ ہوں میں آخنا رب ہوں مینو لے چل دس، ہوں مینو بشک لے چل، مینو دنیا کی حیات تے کمال ہے نا سادیاں بیلیاں دا جڑے کہندے نے دنیاوی حیات، وہ دنیاوی حیات چھڈ کے گئے نے، یہ مگر چموڑ دے نے دنیاوی حیات، ایڈی پیاری ہے نا بچاریا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک اس کی فیصلہ ہے، وما حاضر حیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور لوگو تسی دنیاوی حیاتی نو چنگا سمجھ دیو تے پسند کر دیو، کدے نبی نو موت تو بعد بھی کہندے ہو قبر مبارک جو دنیاوی حیات نال جیندے نے، جکن دنیا چ زندہ سن دنیاوی حیات نال زندہ نے، یہ دنیاوی نو پسند کر دیو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا وللآخرۃ خیر وابقا، وہ زندگی تو آخرت کی بہتر ہے، جو اللہ سب سے اعلیٰ زندگی دنیاوی حیات کی بجائے وہ اخروی حیات کی اعلیٰ زندگی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نالوں لکھا حصہ اعلیٰ وہ برزخی حیات تے آخرتی حیات۔ یہ لمبا سلسلہ ایک ہو جائے گا، میں ختم کرنے لگا۔ گل تو چلی سی بھائی، وہ جڑے باقی کہندے سن نا پہ انہاں تیرا ایک باری ہور آخیا نا میں نہیں لیا چاہیے کاغذ، نبی پاک نے جو سمجھا بھی کھڑا بھی چڑھ دے، آپ نے فرمایا فلما کسب اللغت، جب وہ آواز اونچی ہوئی ہونے لگی کہ کاغذ لانا چاہیے، کاغذ لانا چاہیے، آپ نے فرمایا خوشبو انی، اب میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، میں جو کچھ چاہتا تھا وہ مل گیا، میرا ہاتھ ہر گیا۔ جڑا کرے گا نافذ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب نو نافذ کرے گا، گمراہیاں نو مٹائے گا۔ ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیتا، فرمایا میں خواب ہی دیکھا ہے، حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کرونا صلاۃ و سلام آپ ہوتے ہوں، آپ نے فرمایا میں خواب دیکھا ہے کہ ایک کھوہ ہے، بڑا سارا کھوہ، بڑا بڑا کھوہ، چوڑا، بہت چوڑا بڑا، لیکن تالاب بڑا سارا کوئی تالاب ہے، تالاب اس طرح بڑا چوڑا کھوہ، پانی نہ لبا لب بھریا، کڈیا داڑی خوب بھریا، تے پانی میٹھا تے شیریں تے ٹھنڈا، پانی نہایت میٹھا تے ٹھنڈا، سونا پانی، صاف شفاف پانی، میٹھا تے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈ پا دینے والا، سیراب کر دینے والا۔ وہ لگا ہے ڈول، ابو بکر لگا ڈول کھچ کے، لوگ مخلوق بڑی جمع ہوئی ہے، انہوں پلاندہ پہ ابو بکر، پر آخر تھوڑا جا کڈیا سو ڈول تے تھک رہا تے چھڈ دتا سی، تھوڑا جا چر ڈول کڈے سو، وہ بعد چھڈ دتا سو، وہ بعد عمر نے پھڑیا ڈول، وہ ڈول پھڑیا عمر نے، وہ ٹھنڈے میٹھے پانی تے لگایا، اوڑا تلاواں نال بھی خوہ وڈا تے چوڑا تے لبا لب پھریا، وہ ڈول پھڑیا عمر نے، کڈیا گیا عمر پانی، لوگ پیندے گئے، جانور پیندے گئے، کتوں تک پلایا، کنا کڈیا، حتی ضرب الناس بیعتن، لوکاں نو رجا کے کھرلی تے بوال دیتا۔ یہ محاورہ ہے نا، ڈنگر رج کے
کہا ماں رج جائے تو بہ جانے نہ کھرلی دے، فرمایا کھرلی دے بحال دیتا، حتی ضرب الناس بیعقل، لوگوں کھرلی تے بٹھا دیتا، رجا دیتی مخلوق۔ یہ کی سی؟ اللہ دے قرآن دا چشمہ پیو کھول، وہ دین حق دا، دین توحید دا، اللہ دے قرآن دا وہ چشمہ تے کھول۔ اسے گلی عرض کر دیتی نا عمر فاروق نے، حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ سانو اللہ دی کتاب کافی، تو ایک لفظ بھی لکھن کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ٹھنڈ پی گئی، آپ تیاری چلا لکھا، جنہوں نے پھر آخیا پرت کے لیاؤ کاغذ قلم، فرمایا جاؤ ٹور جاؤ اتوں، کم ہو گیا جا ہو رہا سی۔ ماشاء اللہ اللہ اس قرآن دے بارے خطبہ دیتا سی اخیر تے، ہوں آپ دے خلاف تو نہیں نہ کہہ رہا سی، تو گل سمجھے کوئی نہیں۔ تو قرآن نے کیا کیا سی؟ میرے پیغمبر تو بھی قبر والوں مردوں نے نہیں سنا سکتا، تو پھر انہوں نے سنانا سارے وہ کتوں گل ٹوئی سی؟ وہ بدر دے مردے خطاب کیتا آپ نے، نہیں کہ خطاب نہیں کیتا، وہ قرآن پاک خطاب موجود ہے نبیوں دا، کافر جڑے مر کھپ کے کھنڈر ہو گئے انہوں کے مکان، اتنے موجود بھی نہیں، نبی پاک کے کم از کم مردیاں دے کنڈے اتنے تو موجود نے، اس گڑے دے کنڈے اتنے کنارے اتنے موجود نے۔ کہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام دونوں پیغمبر موجود بھی نہیں، حضرت صالح علیہ السلام اپنے وقت، شعیب علیہ السلام اپنے زمانے کے وقت، دونوں چلے گئے، رب کا حکم آ گیا انہیں تو عذاب آئے گا، تھی نکلو اتوں ہجرت کر جاؤ، وہ ہجرت کر جتھے کتنے اپنے ہوئے نے، خدا دے عذاب نے انہوں نے برباد کر دیتا، پچھوں مکان بھی ٹہ گئے، کھنڈر پہ گئے بالکل، اللہ اللہ کھولے ہو گئے، اوتھے پہ آ گئے جتھے کدھر اپنے نے، انہوں دیا میتاں بھی سامنے نہیں، انہوں دیا ہڈیاں بھی پسی ہوئی سامنے نہیں، چورا چورا ہوئی، انہوں نے کھنڈر تے کھولے ہوئے کوٹھے بھی سامنے نہیں، جتھے کدھر ٹر گئے ہجرت کر کے اوتھے پہ آخنے نے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ او قوم میری، او قوم میری، اصل تو تمہوں رب دے پیغام پہنچائی دیتے سن، تے بڑی خیر خائی نصحت لکم، بڑی خیر خائی دلوں سکی ماں نالوں بھی زیادہ خیر خائی تہاڈی کیتی، پر تساں خیر خواہاں نو پسند نہ کیتا، او شیطاناں نو تے دشمناں نو جنہاں تانوں شرک وچ ڈوبیا انہاں نو پسند کیتو جے، تے اپنے خیر خواہاں تے سجدہ نو پسند نہ کیتا۔ اوتھے جے سوندے نے تے کتے سامنے نہیں، دو پیغمبروں کا خطاب موجود ہے کہ روز پڑھتے نہیں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو سنتاں فجر دیاں دو سنتاں وچ اکثر کر کے کدی کدی اور صورتاں بھی لیکن اکثر کر کے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت تے دوجی چ قل واللہ، کیوں جی روز آخدے نہیں ہو تسی یا ایھا الکافرون تے کافر اتنے حاضر ناظر ہوئے ہوندے نے تہاڈے اگے تے سوندے ہوندے نے۔ جس پیغمبر کا یہ ہوئے اسی بطور اسی طرح جکر انہیں حسرت کے ندا واسطے کیا کہ نہ وہ دو نبیاں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا صالح حسرت واسطے سنانے واسطے نہیں، اج نبی پاک بھی کنڈے کے کھلو کے اسی حسرت واسطے جکر پہلے نبیاں نے انہیں کفار کو خطاب کیتا، تباہ ہوئے ہیں برباد ہوئے ہیں، وہی طرح اس حسرت واسطے تاکہ حسرت سے کتنی افسوس کی گل ہے، وہ وعدے جڑے رب نے کیتے سن دنیا تے انہاں تے دنیا تے ہی ایمان لین دیو تے کیڑی چنگی گل سی۔ تے حضرت عمر تے سنیا سن آیتا انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور، یہ اتنے مکے سنی ہے سننا سن لو پہ کچھ کے کوئی نہیں، تے بدر وہ مکہ تے نہیں نہ وہ تو پہلا سنیا نے۔ تے عمر کا کی ذہن بنے سی جڑا کہندے سی حسبنا کتاب اللہ، کی ذہن سی بنیا کہ مردے کوئی نہیں، قرآن نے جی آخیا سی نبی پاک قرآن سنایا تو نبی قرآن کا مطلب بھی وہی دسیا، پہ نہیں سنتے نبی بھی دسیا قرآن بھی سنیا، کہ اج نبی پاک آپ مردے بلائے کہ عمر فاروق نے اس طرح پلا پڑیا نبی پاک دا، یا رسول اللہ تسی انہوں نے بلاندے ہو پہ
انہوں نے گلاں کر دیو جنہ چ روح تے جان ہی کوئی نہیں. مطلب مکے وچ تے مسئلہ سی اللہ دے قرآن دا مردے نہیں سن رہے اج کتن سن لگ پے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم بماسمع منہم، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. یہ روایت پہنچی کنہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بخاری وچ موجود. ایک کہنا تساں جڑیاں کڑویاں نے وہ مانے تے تعویلاں تساں کڑویاں نے اپنی مرضی دے مطابق مولویوں تے پیرو وڈیو تے چھوٹے ہو. ایک وہ جڑی حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک کو سمجھیا مطلب تے وہ کرنا سمجھو پہ کوئی نہیں. جو حضرت عبداللہ حضرت عمر دے صاحب زادے تو عبداللہ نے کدھرے روایت بیان کر دیتی کدھرے مجلس کوئی حضرت عائشہ صدیقہ دا عزیز بھی موجود سی. انہیں جا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ جڑے نے وہ قلیب بدر والی وہ بدر دے ٹوئے والی وہ گڑے والی وہ روایت بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ روایت تے صحیح سی نا حدیث دا انکار نہیں کیتا. میں نے وہ دسیا نبی پاک تے اجے دنیا تو رخصت ہوئے انہوں نے تے پانڈے جڑے جنہ چ کھاندے پیندے سن وہ بھی میلے نہیں ہوئے کہ لگے نبی پاک تے بہتان لان کہ قرآن دے مخالف نبی آخر سی گلا. قرآن آ کے نہیں سنتے تو نبی نے آخنا سی سنتے. فرمایا روایت تو صحیح ہے گل وہ صحیح ہے راوی سکر ہے پر وہ مطلب ہے فرمایا قرآن کے آخر وہ ماں انتا بے مسلم منفی القبور انکا لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر تو اپنی بات مردوں کو نہیں سنا سکتا. وہ ماں انتا بے مسلم منفی القبور، جو گڑے میں قبروں میں پڑے ہوں ان کو آپ بھی اور تو کون ماں کا لال آپ بھی اپنی بات نہیں سنا سکتے. وہ فرمایا عائشہ صدیقہ پڑھ کے قرآن دیا آیتاں اور رب دیا کہ نہیں سنا نبی بھی نہیں سنا سکتا تو تسی نبی دے متھے فرمایا وہاں سما بمانا علم ہے. تشریح کی ضرورت پی جانی. فرمایا نہ کنا نال سننا مراد نہیں جڑا نبی پاک نے لفظ فرمایا مانتا بے اسما منہم یا مان تم بے اسما منہم. اور عمر فاروق ہوئے جیندہ جاگدا ایمان والوں کا سردار اے عمر جس پاسے تو لنگے شیطان بھی اور راہ چھڑ جاتا. تیری زبان تے اللہ نے اے عمر حق جاری کیتا ہے. نبی پاک نے حضرت عمر نے فرمایا ہے نا اے عمر تیری زبان تے اللہ نے حق جاری کیتا ہے. اے عمر جس رستے تو چاہے شیطان چھڑ جاتا. اللہ 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 اللہ. اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوں تو عمر ہوں. یہ عمر ہے نا کہ جیوا جاگتا ایمان والوں کا سردار نبی ہونا ہوں تو عمر ہوں. اس درجے اتنے پہنچ گیا ہے اس مقام اتنے. وہ جیوا جاگتا کون نبی دے کھلوتا ہے بدر دے کنڈے اتنے قلیب بدر دے کنڈے اتنے اس خوہ کے گڑے کے کنڈے اتنے. انہوں فرمایا سی نبی پاک نے تو گھٹ سننا تو ود سن دے. انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں لا نسمع ترجمہ سے شاہ عبد القادر صاحب کا بھی دیکھ لو. لا نسمع لفظ سمجھ آنا سننے کا تو ترجمہ کی کیتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ان کے بھید کو. وہ بھید دلوں میں ہی اجے ہوئے گل منہ سے لیا نہیں دل چجے خیال آیا دل چجے کو بھید تے راز رکھیا وہ سننے کی شے کہ جاننے کی شے. تو بولو جاننے دی. اور اندر ہی اجے خیال ہے منہ سے لیا بھی نہیں نہ اولی نہ اچھی زبان ہلائی تک نہیں صرف دل میں چجے وہ خیال ہے دل چجے وہ راز ہے. وہ جاننے کی شاید تو سننے کی لفظ سمجھ ہے کہ مانا جاننے کا. کیا یہ کافر یہ خیال کرتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید کو نہیں جانتے تو لفظ سمجھا نہیں سنتے تو مانا کہ یہ نہیں جانتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اسی طرح نبی پاک کا کلام انہوں نے فرمایا اے عمر تو جو اتنے ہی کھلوتا ہے نا اتنے سما بمانا اتنے بھی علم ہے سننا کرنا والا نہیں بلکہ سما بمانا علم میں جاننا. یہ مطلب وہ تو پودے میں نہ پہ سمجھیے اور گل نو وہ تو پودے میں نہ پہ عذاب شروع ہو جانا
وہ تو پہ نہیں نا رب کے عذاب موت کو بعد وہ تو بھگتے ہیں تو چکھتے ہیں پہ رب کا عذاب تو چھڑا غائبانہ ہی میرے تے ایمان جاتا ہے نا تو اجے اتنے تو نہیں نہ گیا موت نہیں نہ اجے آئی جی چنگا پھل ملنا تب بھی نہیں چکھا تو جی مارا تب بھی نہیں وہ چکھتے ہیں پہ اپنے کیتے کی سزا اور جہاں چکھتا ہوئے دوجا تے غائبانہ صرف ایمان لیا فرض کر لو حکیم صاحب نے سیب کھادا یہ مینو کہنے نے میٹھا ہے میں نہیں کھادا میں نہیں کھادا یہ کہنے نے میٹھا ہے میں ادو انہوں تے جڑے چکھتے پہ سیب کھانے پہ انہوں پتا نا مٹھاس ککن کی ہے میں تو قیاس ہی کرنے نے نا سارے گوڑا ہر میٹھا ہے کنیا ہر میٹھا ہے شکر ہر میٹھا ہے کھنڈ ہر میٹھا ہے کیلیا ہر میٹھا ہے ہے جا میٹھا نہیں سیب کی مٹھاس وکری کیلے کی مٹھاس وکری وہ گل سمجھی کوئی نہیں جہاں چکھدا وہ جانتا زیادہ پاوے ہوئے کافر پاوے ہوئے مومن وہ زیادہ جانتا وہ اس ولی نالو تو کتب نالو جڑا وہ چیز چکھدا نہیں گل سمجھو کوئی نہیں سمجھے ہاں فرمایا شاہ صدیقہ نے نبی پاک دے کلام نو سمجھو قرآن دے خلاف نہ نبی دی حدیث نو لے جاؤ پٹھے راہ نہ پو نبی قرآن دے خلاف نہیں کدی آخیا قرآن پیچھے 12 صاحب یا نبی قرآن واسطے آخیا وہ کافی تے قرآن نے آخیا مضبوط پکڑو گے تو گمراہ نہ ہو گے تو قرآن ہی آخے نہیں سنتے مردے قیامت تک سدے رہو نہیں سنتے اے نبی تیری بھی نہیں سنتے تو بھی نہیں سنا سکتا کہ تھی اج متے لاؤ نبی دے قرآن دے مخالف گل نبی نے مخالف نہیں آتی نبی نے کلام جو فرمایا وہ مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں وہ چکھتے ہیں تو جانتے تو اجے صرف سن کے ہی ایمان گئے وہ تو ہوں اس حال میں بھی وارد ہو گئے گل سمجھے کوئی نہیں سمجھے ہوں سنا کا قصہ نہیں اللہ اللہ اصل قرآن مجید کا جواب تو ہوں کوئی نہیں خیر وہ تو پھر اسوابا کا تو اجماع سی کہ ٹھیک ہے انہوں نے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیکن قرآن سے کیا پیغمبر تو بھی مویا نہیں سنا سکتا تو باقی کس سنا تو بھی قبر والے نہیں سنا تو باقی کون مان لا وہ تو سوابا کا اجماع ہے سننا سنا کا قصہ ہی کوئی نہیں پاوے تو قیامت تک کیا سبے سو رہے پاوے نبی دی قبر سے پاوے ولی دی قبر سے پاوے کسی ولی دی قبر سے باقی رہا ہے بہتان ساڈے تے بجی یہ کہنے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلو جی یہ تو ہے قرآن کا مسئلہ قرآن نے ہر جگہ تے کیا کوئی نہیں سنتا قیامت تک قطار نہیں سنتا قبر والے کول کھلو نہیں سنتے پاوے نبی دی ہوئے تو پاوے ولی دی چلو جی یہ تو منیا پر نبی دے وجود کا کی حال قبر وہ سارے تے لاندے نے بہتان جواب نہیں نہ آتا قرآن کا گل کا جواب آتا نہیں عائشہ صدیقہ کے ارشاد کا جواب آتا نہیں سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرآن کے مطابق مسئلہ بیان کیتا ہے عائشہ صدیقہ والا وہ جواب تو آتا نہیں پھر بہتان لاندے نے اے نہ بچاریا کوئی وہ اچھے ہتھیار والا کا آدھے کی نے او جی توبہ 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 یہ جمیت اشاعت توحید والے اور خاص کر عنایت اللہ انہوں نے امیر یہ کہتے نبی پاک کا وجود مٹی گل سڑ کے مٹی در مٹی ہو گیا ہے خاک ہو گیا ہے کوئی وجود باقی نہیں رہا کدی آخر گے یہ آخر جی جہاں پتھر ہوتا ہے جہاں نبی کا وجود ہوتا کدی آخر گے جی لکڑ ہے جہاں نبی کا وجود میرا اتنا کا معاملہ تو رب نہ جتنا نے بہتان لگا وہ تو میں کیتے اللہ واسطے معاف اللہ انہوں نے ہدایت دے ربا میں بدلا نہیں چاہتا ہدایت چاہنا تیرے تو انہوں نے ہدایت دے یہ بہتان نہ لگا بہتان گناہ کبیرہ پھر یہ ہو جائے بہتان میرا عقیدہ سنو نبی پاک کے بارے حدیث موجود صرف نبی نو خاص کیتا باقی کسی کی گارنٹی نہیں صرف پیغمبروں واسطے نبی پاک فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء
اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا نبیوں کے وجود کو کھائے. صرف نبیوں کا وجود وہ گارنٹی، باقی کسی بھی نہیں. صحابی ہوئے، ولی ہوئے، کتب ہوئے، شہید ہوئے، مومن ہوئے، کفر باشد رے نہ رے وہ اللہ کے اختیار کی گل. گارنٹی کوئی نہیں، گارنٹی صرف انبیاء کے وجود کے لیے. فرمایا موت کے بعد ان کا وجود جس طرح دفن کیتا جاتا ہے انجے ہی ہوندے نے قبر وچ. یہ کہندے نے روح وچ پئی تے ذکر دنیا وچ سن انج سن تے نبی پاک دیاں بیویاں بھی وارو واری پیش کیتیاں جاندیاں. اینا خدا دی لعنت تے پھٹکار احمد رضا خان نے کتاب لکھا ہے. ابو سادے چ بعد بیلی سارے مولی نذیر اللہ نے خیر نالے انہوں کے ساتھی آیاتوں کے گجرات والے وہ کہنے تو ہوں پیش کی تا کو گناہ کی گل قبر جیویاں جو پیش ہوئی سن. جب خدا دلان سے مور لگا دے اس طرح حال کوئی ہوش مت نہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی قرآن کی دوڑ نہیں، کوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اللہ تم بیٹھے ہو اگو بھی سن لو. جس طرح وجود دفن کیتا صحابہ نے، جس طرح رکھا گیا آپ کا وجود کما گوزے آ جویں صحابہ نے ہتھاں تے چاہ کے آپ کی میت مبارک آپ کا وجود مبارک جویں رکھا سی قبر مبارک وچ اسی حال وچ ہوگی. گل سمجھ لو پہ اگو کو کلی لالے نال حدیث سے صحیح اینی اگو باجے کلی نال لائی زیادت نال لائی مدرج نبی اللہ یرزقو لہذا اللہ کا نبی زندہ ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے. ایتھے نہیں قبر وچ وہ روح مبارک ہے جس طرح شہیدان ایک وجود مثالی مل جاتا ہے. شہیدان نبی پاک نے فرمایا او قرآن کی آیت جنہوں کے بارے قرآن نے صحیح فرمایا مت کہو شہید کو کہ وہ مردہ ہے، مت سمجھو شہید کو وہ مردہ ہے. دونوں حکم فرمائے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تے چوتھے پارے تے دوسرے پارے چوتھے پارے جا کے فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دو جگہ مقتول فی سبیل اللہ دا شہید دا ذکر فرمایا. ایک جگہ فرمایا مردہ آنکھو بھی نہ تے دوسری دا فرمایا مردہ سمجھو بھی نہ بلکہ زندہ آخو تو زندہ سمجھو. گل سمجھے کوئی نہیں تو نال فرما دیتا وہ جہی حیاتی اصا دیتی وہ تسی نہیں سمجھتے. تسی تا سمجھو گے جدوں اسی طرح ہی اللہ کے رستے شہید ہو کے اپڑ جاؤ گے. اتنے نہیں تاری سمجھ چاہوں گی. تھوڑی جی تفصیل قرآن پاک کی تھی. صحابہ نو پیا شک اے احد کے بارے آیتاں نے جنگ احد جڑے شہید ہو گئے. اللہ 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 صحابہ نو پیا شک نالے تے اسی جنازہ پڑھنے پہ انہوں کا نالے دفن کرنے پہ تے قرآن آخے مردہ آخو بھی نہ تے مردہ سمجھو بھی نہ اور جنہوں مردہ آخنا بھی نہیں تے مردہ سمجھنا بھی نہیں بل احیاء بلکہ زندہ نے ایمان ہو رہا کہ جنازے پڑھی گئے انہوں نے قبر کر کے دفن کری دا کتے مٹی پائی دی ہے مرا منہ تے عدت گزر گئی تو زنانیاں نے نکاح کر لینے نے دوجے نال جائیداداں تقسیم ہو جانیاں نے یہ جیویاں نال یہ حال کری دا. انہوں نے پیا شک کے عرض کی یا رسول اللہ ادھروں تے مردہ آخو بھی نہ انہوں مردہ سمجھو بھی نہ انہوں بلکہ زندہ اللہ کو رزق کھاندے نے. کی مطلب ہے یا رسول اللہ ادھر سانو حکم دیتا جی جنازیاں دا بھی تو دفن کرن دا بھی اتنے مٹی پان دا بھی
عزت گزر گئے تو نکاح بھی انہوں دیا بیویاں نال ہونے، جائیداداں بھی ونڈیاں جانیاں، دیکھ ہی آخ دن وہ جی چھڑے اولے ہو جاندے نے۔ میں جو گھروں اولا ہوئے ہاں، میں جو گھروں جی چھڑے اولے ہو جاندے نے نبی والی، میں جو اولا ہوئے ہاں تو میرے گھر بھی پیچھے ہوئے وہ کر لے نکاح، میرے جو بے غیرت دیوس ہوئے یا مرے آپ یا مارے انہوں گولی تو شہیدان کی سمجھے جی اپنی جیٹی غیرت بھی نہیں جو سمجھی شہیدوں کی عزت گزار کے نکاح بیویاں نال ہو جائے، جائیداداں ونڈیاں جائے، جینے جا جاگے ایک انچ نہیں رکھن دے انہاں سر پاڑ دے ہائی کورٹ تک مقدمے جاندے نے، پھانسیاں لگتے ہیں، ایک انچ انگل نہیں انہاں کرن دے زمینیں جو زمیناں وڈیاں جان تو کوٹھے غیر سامنے تو بیویاں غیر سامنے، جڑی بیوی دی اکھ غیرت مند خاوند دیوس تے بے غیرت دی گل میں نہیں کرتا، غیرت مند خاوند ہوتے وہ بیوی دی اکھ ذرا میلی جانا سالم بھی سالم جانی تو کسی کو گئی ایک پاسے چھڑی اکھ دی میلی دیکھے کسی غیر مرد نال وہ گولی مارن کو تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، تسی جانے کہڑے دیوسا تو بے غیرتاں دیا مجلساں چلانے لے ہو۔ اچھا جی نبی پاک سمجھ گئے انہوں نے قرآن دیا آیتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں میں گل پوچھا تمہوں تو جہی آیت اتنے اصحابہ نو پوے شک تو نبی پاک کو دا مطلب پوچھ وہ تفسیر وہ تشریح وہ تفسیر وہ مطلب نبی پاک کو پوچھ رہے ہیں تو نبی پاک دسن تو نبی پاک دے دسے جڑا دسیا مطلب وہ ایمان لیا چاہیے، اس آیت تے ایمان وہ مطابق جڑا نبی پاک نے تشریح کی کہ میں ٹھیک ہے کہ نبی پاک نے تشریح کی آیت دی پوچھا باقاعدہ تشریح کی اگوں تفسیر کی وہ تفسیر کا تشریح چھڈ کے اپنے کولوں کڑے کوئی مولوی تو کوئی عالم پاوے وہ میرا تو پاوے کسی ہوری دا ساتھ لگتا لانا وہ بے ایمان ہے یا ایماندار ہے؟ وہ خدا کی لعنت تے پھٹکا، وہ منافقاں دا سردار، وہ بے ایماناں دا سردار۔ نبی پاک فرما دیں کہ آیت کا مطلب پھر وہ چھڑ کے تو دوجا مطلب کرے یہ مولوی ہے، یہ پیر ہے، یہ عالم ہے جڑا نبی دے مسلے اتنے بیٹھے ہے، نبی دی مسلک اتنے جانشین بن کے نبی دا نائب بنے تو لوگوں کو واضح کرنا۔ میرے بس ہوئے تو میں چونکہ 7 گولیاں لگاؤں اس دیوس سے بے غیرت چو نبی پاک مطلب بیان کر جی اتنے قرآن نازل ہوا جس نبی نے حکم دیتا اللہ تعالیٰ نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جڑی اصل کتاب تیرے تے نازل کیتی ہے یہ بیان تو دسنا لوگوں کی یہ مطلب ہے کہ تو بھی کولوں نہیں دسنا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا جنہ قرآن اسی نازل کرتے جاؤں گے انہیں تینوں یاد آپ اسی کرا گے، تینوں یاد کرن دی حفظ کرن دی لوڑ نہیں، تیرے سینے میں جمع تے ضبط بھی اسی کران گے، حفظ بھی اسی کران گے، وقرآن تے قاری بھی تینوں اسی کران گے، سب تو اعلیٰ حافظ سب تو اعلیٰ قاری وہ مطلب ہے تو ثم ان علینا بیانا وہ تشریح بھی اسی تینوں سمجھائیں گے۔ گئی میں نے شرم یا نہیں آتی ڈب مرو کدھر چھوڑی پانی لا کے چلو پانی میں ڈوب مرو کہیں جا کر، جانوروں سے بدتر تمہاری زندگی پیغمبر کے بتائے ہوئے مطلب کو چھوڑ کر قرآن کی آیت جو رب کی وحی کے مطابق اس نے بیان کرنا ہے قرآن کی آیت کو انہوں چھڑ کے اپنے کولوں کر دو۔ اے دیکھیں جی شہیداں دے بارے رب آخد اللہ 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 فرمایا نبی پاک نے سمجھ گئے انہوں نے سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا بھائی وہ مطلب قرآن کی آیت ہے کہ ان کو مردہ مت ہو مردہ مت سمجھو، انہوں نے زندگی انہوں نے جڑے روح نے نا وجود تو ختم ہو گئے، ان کا رب نے بھی فرمایا قتلوا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ سے قتل ہو
مارے گئے. تو رب بھی فرمایا وجود تے مارے گئے کہ دنیا دے جڑے نظام ہے یہ تعلق ہوتا ہے بیوی دا، جائیداد دا، مکان دا، دنیا تے رہن سہن دا، وجود دے نال. وجود جب ماریا جائے، جان نکل جائے، روح نکل جائے، یہ جنازے بھی پڑھنے نہیں، دفن بھی کرنا، انہیں بیویوں نال نکاح بھی ہونا، عدت تو بعد انہیں جائیداد تقسیم. یہ بدل کے مر گیا تو قرآن نے دسیا. باقی جڑی زندگی تو سمجھ نہیں لگی، فرمایا زندگی نہ دے روح دی اکادے فی حواصل طیور خضر، جنت فردوس میں. اور قرآن پاک نے سورت یاسین فرمایا ہے وہ دلال اشارہ قرآن پاک نے کی کیا ہے، جڑا جس نو اللہ دے راہ مار دیتا جائے وہ کتنے انہوں حکم ملتا ہے لے جاؤ جی روح نو قیل ادخل الجنہ، حکم دے دیا گیا. اور جس نے آخیا سی ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون آپ کا خود من دونی آلہۃ ان رد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذونی انی آمنت بربکم فاسمعون. انہوں نے کہا اچھا تو میرے طرح دے نال دا ہی ہو گیا، تم ہی پیو دادے کا دین چھڈ گیا، تم ہی کہنا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، کوئی رب کے زبردستی سفارشاں نہیں کرتا، کوئی نہیں سنتا بلا، تم یہ آخنا پتھر مار مار کے انہیں شہید کر دیتا. رب نے اسی ویلے حکم دے دیتا قیل ادخل الجنہ، اس کو ابھی میری جنت الفردوس میں داخل کر دو. اوتھے پہنچ کے پیا آخدا روح وجود نہیں، وجود سے ختم ہو گیا، اور روح پہ آخری جنت پہنچ کے یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہائے میرے ربا کبھی میری قوم تے برادری نو اس مسئلے بھی سمجھ آ جاتی. وہ توحید دا مسئلہ جڑا نبیاں بیان کیتا تین رسولاں انہیں منیا تے پھر اگوں بیان کیتا قوم اگے او مالی لا عبد الذی. کاش کے مسئلہ سمجھ آ جاتا قوم دی جس مسئلے پیچھے غفر لی ربی میرے رب نے میرے سارے گناہ معاف کر دیتے. توحید دا مسئلہ منن پیچھے اس توحید دا مسئلہ میں ایمان لین دا تو میرے سارے گناہ چلے گناہ نہیں معاف کیتے وجعلنی من المکرمین، مینوں عزت دی تھا جنت الفردوس عطا کی، مکرمین میں شمار کیتا میرے رب نے. ایک عام کی عام ہے، ایک عام only 1 minute، اس سے بھی کم کلام عند البصر بخشا ہوگی. اللہ اللہ اے جنت اور روح چلی جاتی ہے جنت فرما اتنے ملتے ہیں انہوں نے شہیدانوں مثالی وجود کس طرح دے خوبصورت سمجھیے اور چنگی طرح کس طرح دے خوبصورت وجود ملتے ہیں انہوں نے حواصل طیور خضر او بیز او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح بڑے خوبصورت کوئی سبز رنگ کا پرندہ ہے، سبز رنگ کا پرندہ جانور اڑتا پرندہ سبز نہایت خوبصورت، یا سفید پرندہ سفید کبوتر بالکل ایک دم سفید بہت خوبصورت سفید، یا سبز پرندے بہت خوبصورت، اس طرح دے انہوں نے مثالی وجود خوبصورت مل جاندے. انہوں روحاں اے وجود نہیں تو ختم ہو گیا، انہیں تو نہیں سننا کہ بلاؤ شہید کی قبر سے کسی نہیں سننا، قیامت تک بلاؤ نبی ولی کی قبر سے نہیں کسی سننا. او جنت چلے گئے، انہوں نے مثالی وجود مل گئے، اور مثالی وجود میں انہوں کے اندر روح رہتے ہیں جو ایتھے بھی روح نہیں کھاندی. سنیو مسئلہ سمجھیو، جس طرح روح ایتھے بھی روح نہیں کھاندی، کھانا اے وجود ہے جڑا روح نو ملیا ہے، جان ساری نو ملیا ہے کہ اثر روح نو پہنچ گیا، اتنے بھی روح نہیں کھاندی، وہ مثالی وجود کھانا ہے. جنت میں یرزقون عند ربهم احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ. اللہ کے فضل سے وہ کھاتے پیتے انہیں روح نسل مل جائے، جنت سارے سفر کر دے. جڑے پہنتی ہے رات کہ اللہ تعالیٰ عرش کے نال انہوں دیا قندیلاں لٹکائی ہوئی، فانوس لٹکائے ہوئے قندیلاں انہوں چو بسیرا لیندے، رات دے وقت سفر کر دے سارے جنت. انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے پوچھتے ہیں، نبی پاک فرمایا میں اور کوئی شے لوڑی دی ہے؟
اور کوئی نعمت اور کوئی چیز یا اللہ چیز کیڑی دنیا دے مقابلے تے شاید کچھ نہیں. دنیا دیا تے ساری نعمت جنت ایک ایک نعمت کے مقابلے تے ہے ڈر ہے کچھ نہیں. بالکل ایسے ہی کہ سانو کی لوڑی ہے یا اللہ نہیں آخر کوئی دسو نہیں آخر یا اللہ کوئی شاید نہیں آخر دسو. حدیث شریف چاہنا نبی پاک فرمایا جو لوگ شہیدوں دیا روحاں سمجھ نہیں نا ویسے ان کو عرض کریے تو خیرا چھٹے وہ تو اللہ بار بار فرمانے کچھ مانگ لو اور نعمت مانگ لو. یا اللہ جی گل نعمتوں کا تو شمار کوئی نہیں وہ تو ساری دنیا دیا نعمتوں تو ساری دنیا ایک ایک نعمت کے مقابلے دیتے وہ تو کسے کوئی نہیں. ہاں ایک گل اج فرماؤ بار بار فرما ہو کچھ منگو سڈیا روحوں پرت کے سڈیا وجوداں نال لا دیو. گل سمجھ دو پھر قبراں وچوں نکل آئیے وہ جڑا مزہ تیرے رستے تیری توحید لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ لا الہ الا اللہ توحید کی خاطر وہ جڑی جان قربان کیتی ہے تواڈے رستے وچ وہ ایک مزہ پھر ایک باری چک لے. وہ مزہ بڑا عجیب ہے تیری توحید لا الہ الا اللہ واسطے جان قربان کر دیے وہ ایک باری مزہ چک لیے تو جواب اگوں مل گیا اللہ کی طرفوں. نبی پاک فرمایا انہم لا یرجعون ہوں وہ تکلیف دوبارہ پالوں نہیں دے روحاں نے بدنا ول نہیں جانا. ہوں قیامت ہی آئے گی تو روح کا تعلق بدنا نال جوڑیا جائے گا. تو سونا کنے سونی تو روح تو ادھر نبی کی روح بھی اتنے جنت الفردوس بخاری شریف موجود یہ کہنے نبی کی روح اس قبر میں یا نہیں نہ رہی ہوئی بخاری میں موجود حضرت فاطمہ الزہرا کا ارشاد دوسرے صحابہ کا ارشاد انبیاء جو روح تھے خود نبی پاک وفات دے وقت اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی مائی صاحب فرمانیہ نے آپ کا سر مبارک میری گود بچھی اس ویلے میرے سینے سے اس وقت آپ آسمان وال انگلی کر کے اللہ رفیق الاعلی مولا میں ان دنیا کی حیاتی نہیں پسند کرتا میں میرے اتلے ساتھی نے نا سب کو اعلیٰ ساتھی مان نبی نہ صدیقین انہیں ساتھیاں کھول لیا تو روح مبارک نکلی ہاتھ گر گیا جان نکلی مینو خوشبو انج آئی جس طرح کبھی کستوری تھی امبر کی بھی خوشبو کبھی اس روح مبارک کی خوشبو وہ گئی جنت الفردوس اتنے ایک ہوگئے ساتھ موجود کہ قرآن مجید بھی ہو کچھ آخے کہ صحیح حدیث بھی ہو آخے تھی آخو نہیں قبر مبارک ضرور ہے آپ کے وجود بھی ضرور تری ہے دنیاوی حیات نال دعائی خدا دی قرآن میرے ہاتھ میں یہ 6666 آیت کمو بیش اللہ عالم بالصواب اللہ بہتر جانے کٹ ود ایک آیت نہیں جی اشارہ بھی کر دیا انہوں نے اس غلط مذہب کا کون کیس جوڑے ہوئے پھر دو ٹولے بن گئے نے اگو کونوں جی کیس کڑیا ہے ثبوت تے ہے تلے کوئی نہیں ایک ٹولا آخر جی روح تے اتے ہی ہے ہوں پتہ نہیں نا بھائی آن کا ثبوت تے پرت کے وجود ہی تے ہے کوئی نہیں وہ تو قیامت میں پرت کے آنی ان سے ہے نہیں ثبوت چلو قیاس کرو کون عقل کا گھوڑا دوڑایا قیاس دوڑایا ایسے جکر سورج ہے نا سورج دیا شعاع پہنیا نے کئی کروڑ میل زمین کے اتنے اسی طرح نبی کی روح کے اتے وہ شعاع نبی پاک کے وجود اتنے پہنیا نے میں کہا جی تصاؤں تو دسدی نے پہ شعاع آخر نہیں میں کسی حدیث نہیں قرآن کی آیت نہیں میں تیرے تک لعنت پھٹکار خدا دی پھر کوئی مسئلہ کر رہی ہے نبی پاک کے متھے لا دیتا ہی نبی پاک فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جڑا جان بوجھ کے میرے ول کسی گل کی نسبت کرے تو میں نہیں آخی اپنا ٹکانا جہنم بنا لو خدا کا خوف ہی ختم ہو گیا تے دل فلانا آخر تو فلانا آخر یہ تو نبی پاک فرمایا سی وہ حجت الوداع کے خطبے
ہوش کریو کہ کئی فلانے تھوڑے اگے آؤ گے، کئی چیزاں قرآن کے مقابلے سے پیش کریں گے، لیکن کی کرنا تمسک تم اللہ نہ چھٹے، نیچے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی یہودیاں کے عقیدے ہوتے، کوئی عیسائیاں کے عقیدے ہوتے، کوئی کھتریاں کے عقیدے ہوتے۔ اچھا جی اچھا، نبی پاک کا وجود مبارک ہے، سارے انبیاء کے وجود سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہوتے اجے زندہ نے، انہوں نے آنا دنیا تے انشاءاللہ العزیز، انہوں نے بھی موت آنی، انہوں نے بھی دفن ہونا۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء فوت ہوئے سنے سارے نبی پاک کے وجود نو مٹی جویں رکھیا کما روزیا، جیسے آپ کا وجود مبارک صحابہ نے رکھا، قبر والی جگہ لایا آپ دے میت مبارک، آپ کا وجود مبارک جویں اتاریا قبر چ رکھیا انجے یہ ہن بھی عنایت اللہ تو کلا آخنا، میں کلا نہیں آخدا، صحابہ آخدے نے، میں کلا نہیں آخدا، تابعی آخدے نے، میں کلا نہیں کہندا، امام ابو حنیفہ آخدا ہے۔ تسی کتوں جمے ہو حنفی، اپنے آپ کو آخر والے اہل سنت کے حنفی بھی آکی جاؤ۔ ابو حنیفہ کہندا الآن کما وضع، نبی پاک کی آج بھی میت مبارک اس طرح موجود ہے جیسے صحابہ نے رکھی تھی۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہماری فقہ حنفی میں یہ موجود ہے، ہدایت میں بھی موجود ہے، الآن کما وضع مبسوط میں بھی موجود ہے، الآن کما وضع۔ دوجے گھروں لے لیں جو ثبوت کہ اللہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، الیوم کل میت اليوم، آج بھی آج نبی پاک اسی طرح ہے جیسے میت تھی۔ گل سمجھی کوئی نہیں سمجھی؟ اگوں کسی محدث کو کلی لگا لے نال نبی اللہ یرزقو، وہ حدیث کا ٹکڑا نہیں، وہ مدرج راوی، وہ راوی دی زیادتی ہے، حدیث انی ہے، ان اللہ حرم الارض ان تاکل اصحاب الانبیاء۔ بس گل سمجھی کوئی نہیں سمجھی؟ قرآن کے مطابق کی ہے انک میتم وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ قیامت میں گفتگو کرو گے جب روح پر پھٹے۔ گل سمجھیے کوئی نہیں سمجھے؟ ہوں بشک بہتان پہ اعلان جا کے جی عنایت اللہ آخر ہے پتھر ہار رہے، کوئی کہہ جی لکڑ دی لکڑ ہے، کوئی کہہ جی وہ مٹی در مٹی خاک در خاک ہو گیا۔ لگاؤ بہتان، تو میرا معاملہ خدا دے سکے۔ باقی مسئلہ قرآن کا دل نالوں زیادہ چمکتا ہے، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم۔ او شاعر تیرے تے اللہ کی رحمت ہو کہڑے ویلے یاد آ گئی۔ نہ شبم نہ شب پرستم، نہ تو میں رات کا اندھیرا اپوں، الحمدللہ رب چاننا دیتا ہے قرآن مجید کا، تو صحیح سنت دا، قرآن و سنت دا صحیح چاننا تو اللہ کی توحید دا، جنہیں رب نے آپ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ایک شخص اللہ دا نور، اللہ کی توحید خالص بیان کرتا ہے، اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، کہ دوجے اخے پھوکا مار کے پروپیگنڈے کر کے جھوٹے بہتان لا کے اس نور کو بجھاندے نے۔ فرمایا کملو تساں بدھ جانا تو نور میرا نام بجھنا، وہ نور تے چمکنا ہی چمکنا، نور توحید کی چمک تو پہنی ہی رہی۔ وہ تو مثل کلمات طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا۔ اللہ تیرے قرآن کو خود بہت وہ آدمی فرمایا لا الہ الا اللہ کی مثال کیا ہے؟ رب توحید کے کلمے نہیں، لا اللہ دی کی مثال ہے کشجرۃ طیبۃ، ایک جگہ تو نور فرمایا نا لا اللہ نو توحید نو، نور تے روشنی جڑی کسی کو بجھ نہ سکے،
دن بدن بڑھے. دوسری طرح نے فرمایا وہ ایسے درخت کی مانند ہے جس کی شاخ جس کی جڑیں اور ایجا رخ ہے لا الہ الا اللہ کہ ایجا بوٹا میں لایا دنیا اور جڑا پاتال میں چلنا حدتیاں تھلے تحت سرا اصلها ثابت مضبوط پکیاں کر کے پاتال میں گزار دی تحت سرا میں گزار دی اور اس کی شاخیں اتنی کہاں ڈالی جہاں پھل لگتا ہے کس سما آسمانوں پر پہنچا دی بلندیوں پر پہنچا دی یعنی زمین کے بھی آخری سرے تک وہاں سے لے کر آسمانوں کے اخیر تک پہنچی ہوئی ہیں اور پھل اس کا دوسرے دنیا میں سارے پھل کبھی پھل دیں تو کبھی موسم ہے تو کبھی توتی اکلہا باذن ربہا کل حین ہر وقت میرا یہ توحید والا کلمہ خالی پھل دیتا رہتا ہے. یہ کبھی بے پھلا نہیں ہویا کبھی بے موسما نہیں ہویا. لانے والا میں بوٹا تے مالی کنوں بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھی اس مالی دے نال یار کہڑے بنائے اس بوٹے نو دے خون اپنا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی حسن حسین فاطمہ الزہرا عائشہ صدیقہ عبیدہ بن جرح خالد بن ولید عشرہ مبشرہ 1,00,000 سے زیادہ پروانے توحید کے وہ اپنا خون جان مال تن سب کچھ اس پودے کے لیے قربان فرمایا جڑے منکر نے انہوں نے اوکھ بڑا لگتا ہے پر فرمایا وہ اوکھ کل منہ تو بے گاجے تم مرو اپنے غصے میں یہ تو پھر پھلے گا ہی پھلے گا انشاءاللہ. گل کو سمجھ آئی کوئی نہیں. ہوں بہتان لان کی مرضی انہوں کی. ہاں قیامت کو روح مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی تازہ وجود میں جیسے رکھا صحابہ نے اسی طرح تازے کا تازہ پیارا مبارک وجود اس میں قیامت جب آئے گی نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلا میری قبر پھٹے گی روح بدن چ پوے گی تو میں سب تو پہلا اٹھا گا. گل سمجھے کوئی نہیں. سب سے پہلے میری قبر انا اول من تنشق عنہ القبر سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. اللہ مجھے کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی آخیا سی والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث. یہ کہنے نے ہونی کہ حضرت دوجے یحییٰ علیہ السلام وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کی اعلان کیتا اور جس دن میں جمیا اس دن میرے تے رب دی سلامتی تا موت دے دن تک میرے تے سلامتی پھر جس دن میں مر جانا جس دن میں مرنا اس دن میرے تے سلامتی کنا دن سلامتی رہے گی یوم ابعث حیا جدو پرت کے میں قیامت نو دوبارہ زندہ کیتا جاؤں گا. وہ سمجھے تے کوئی نہیں یہ قرآن ہے کہ کوئی گرنتھ ہے کہ اور کوئی کتاب ہے پوریا روایتیں بھی بزرگوں کے قول کے کٹورے کٹھے کیتے ہیں. والسلام علیہ سلامتی مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب یوم ولدت تو جس دن میں پیدا ہوا تھا مجھے اللہ نے مجھے پیدا کیا. یوم اموت تو جب میں مروں گا تب بھی مجھ پر سلامتی ہوگی خدا کی. وہ یوم ابعث حیا اور جب پھر قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. معلوم ہوا قیامت تک میت بھی میت ہے وہ صحیح سلامت ہے دوبارہ زندہ کیتا جائے گا قیامت نو. اج نہیں قبر جین دے نبی ولی تے شہید قرآن دے منکرو مقابلے تے روایت کرنے والے ہو تے بزرگوں کے قول پیش کرنے والے ہو. دوجے پیغمبر دا بھی اور 2 شہادت 2 نبیاں دیا کافی جے. دوجے پیغمبر دی شہادت بھی سن لو. حضرت یحییٰ علیہ السلام وسلام علیہ اتنے عیسیٰ علیہ السلام آپ کیا نا اپنے بارے اتنے رب کہنے یحییٰ علیہ السلام کے بارے وسلام علیہ یوم ولد جس دن پیدا ہوا یحییٰ علیہ السلام والسلام
جس دن مرے گا وہ یوم یموت ہو اس دن بھی وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ قیامت کو زندہ اٹھایا جائے گا کر کے اس دن بھی اس پر سلام۔ اج نہیں جیو دے قبراں میتا مبارکہ محفوظ۔ آؤ جی اور بھی دلیل لے لو۔ حضرت کون فوت ہو گئے؟ بولو کنوں کی موت آئی؟ تو کوئی دھیان نہیں بھلا بہن پچھلیاں گلاں، جڑے پچھلے کو بھلا بہن انہوں کا کوئی حال نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کیوں جی ایسا موت اللہ تعالیٰ نے جنگل میں ہی دے دیتی، دیکھا ایک شہر میں کھنڈر ہی کھنڈر، برباد ہی برباد ہو گیا، بالکل مردہ ہو گیا شہر، تباہ ہو گیا، تو خیال کیتا انا جو ہی حاضر لو مادہ موتیا، اللہ کتنے نو پھر پرت کے اس شہر نو اس بستی نو کیویں زندہ کرے گا، کیویں آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موت دے دیتی۔ حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر اللہ تعالیٰ 100 سال موت، میت صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث کے مطابق آپ قرآن حدیث جیڑی ہے زمین پر اللہ نے حرام کیا نبیوں کے وجود کو کھانا، قرآن کی اگے بھی 2 آیتیں سنیں، تیجی بھی سن لیں گے، حدیث سے قرآن آپس میں مل گئے۔ 100 سال تک سیمت میں نہیں لگی، روح میں کوئی نہیں، میت ہی میت پہ 100 سال گزر گیا کہ رب نے اپنا مسئلہ بھی دسنا سی نا، بھائی کوئی نہیں سنتے نبی ولی موت تو بعد نہ کوئی انہوں کے وجود ہے، زندہ ہوتے ہیں، وجود سلامت ہوتے ہیں، بچ روح کوئی نہیں ہوں سننے والی شاید پان قیامت والی سدو سورو۔ اللہ 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 نے مسئلہ سے دسنا ہے۔ پھر جو آیا سننے باسا، اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کیا حضرت عزیر کو، کہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے کم لبستہ، کنا چر پہ رہے ہو، کنا چر اتنے پہ رہے ہو، میت ہو کے؟ قال لبست یومن او بعد یوم، جی کوئی دیہڑ ادی دیہڑ محاورہ ہے نا پنجابی کا بھی، کوئی دیہڑ یا دیہڑ کا کچھ حصہ، دیہڑ ادی دیہڑ کمو بیش اینے پیاری۔ اللہ فرمایا نہ بل لبست میں تو امین، بلکہ تو 100 برس پڑا تھا، تو پہلے دیہڑ ادی دیہڑ۔ کیوں بھائی؟ یہ 100 سال بجلی دیا کڑکاں کوئی نہیں سن آئی، یہ بدل کوئی نہیں سن گجے، بارشاں کوئی نہیں سن اتری، طوفان کوئی نہیں سن آئے، حوادثات دنیا سے نہیں سن آئے، جنگاں لڑائیاں تو سنو جنگ نہیں سی ہوئی، کوئی جمے موئے کوئی نہیں دنیا سے 100 برس۔ کی خیال ہے تا سب کچھ ہوا، نبی نو پتہ لگا وجود سلامت ہے، زندہ نہیں۔ گل سمجھے؟ اندر روح نہیں جنوں پتہ لگنا ہے، کڑکا ہو گیا نے تے بجلیاں ہو گیا نے، جے ہوندا اندر روح یا روح دا جتن آخ دیو کولو گل کڑی ہوئی جے جو جی دیو میاں شوق ہے نے انجے وہ دندے نے نا قبرہ پوجن والے تانوں مثالاں ایجی تیلی بھی نے ذکر نے اج کل تیلی بھی نے تہاڈا انجینئر کر کے تہاڈے والے مثالاں کردے نے تے قیاس دلاندے نے۔ عالم غیب میں قیاس نہیں چلتا، یہ قرآن گواہ ہے پہلے صفحے پر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ عالم غیب کی کوئی چیز اللہ نے فرما دی کہ ایسا ہے، نبی نے فرما دیا کہ ایسا ہے، تو ہمیں ساری سمجھ کو بالا تارے، ہمارے آواز نہیں پہنچے، ساری عقل فکر اتنے نہیں پہنچتی، مخالف معلوم ہوتی ہے گل عقل دے تے فکر دے، لیکن رب دے رسول تو صحیح ثبوت مل گیا کہ گل اج ہے، عرش ہے، کرسی ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، حساب کتاب ہے، دیکھا تو نہیں؟ عقل فکر چ بعض گلاں نہیں صحیح معلوم ہوندیاں، فرمایا یؤمنون بالغیب، ایمان دی نشانی ہے جب رب تے رسول دی صحیح نص مل جائے، صحیح ثبوت رب رسول دا فرمایا
مل جائے پاویں عقل نہ مننے تک بھی منو تا مومنوں نہیں تے بے ایمان تے بے ایمان تے جے دوسرا دوجا پہلو لے لو نیکسٹ سائڈ دوجا پہلو بھی جے نہ ثبوت ملے عالم غیب کی چیز دا گل سنیو ہوے غیبی گل وہ ثبوت اللہ تے اللہ کے رسول کو نہ ملے کہ بنا شوام بنا پھرتے ہیں روبیاں پہنیا نے کروں ہی کر کے وہ عالم غیب کی چیز عقل و فکر نہیں پہنچ سکتا ثبوت ہوگا کوئی نہیں ملتا پیا کوئی صحیح ثبوت نہیں قرآن کو تو صحیح حدیث کو ثبوت نہیں ملتا کہ غیب کی چیز اپنے قیاس نال ثابت کرنی یہ بھی کئی بات سنیا کوئی نہیں سنیا عالم غیب کی چیز ثابت ہو جائے صحیح نص سے قرآن و سنت صحیح سے ثابت ہو جائے مانو چاہے عقل مانے نہ مانے تب مومن ہے ورنہ بے ایمان اسی طرح جڑی چیز صحیح نص نال ثابت نہیں تو کولو قیاس نال جوڑ دو عالم غیب کی چیزوں کولو قیاس کر کے وہ بھی بے ایمان دا بے ایمان دونوں کافر دو بھی بے ایمان